بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر 256، آیت نمبر ہے 116، 117 اور 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر آپ پیروی کریں گے اکثریت کی جو زمین میں ہے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو آپ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اکثریت گمان کے پیچھے چلتی ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہے وہ مگر اندازے لگاتے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، من یضل عن سبیل، کون بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ فَكُلُوا، سو آپ کھائیں، مما، ان تمام چیزوں کو، ذکر اسم اللہ علیہ، جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، من فی الارض جو زمین میں ہے، زمین میں یعنی انسان، دنیا میں اکثریت کو حق مانا جاتا ہے عموماً، لیکن قرآن کی یہ آیت یہ کہتی ہے کہ اکثریت حق پر نہیں ہوتے۔ محض اکثریت کے پیچھے چلنا، یضلوک عن سبیل اللہ، یہ انسان کو حق سے موڑ دیتا ہے۔ آج بھی دنیا میں یہ اصول قائم کر لیا گیا ہے، خاص طور پہ کاروباری حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں سبھی کر رہے ہیں، چونکہ سبھی کر رہے ہیں تو میں نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے جو سبھی کر رہے ہیں وہ غلط ہوتا ہے۔ ہاں، ہماری جمہوریت کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، سبھی اکثریت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اکثریت کے پیچھے چلو گے، یضلوک عن سبیل اللہ، یہ عموماً تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے گا۔ کیوں؟ ان یتبعون الا الظن، اکثریت گمان کے پیچھے چلتی ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یخرصون کہتے ہیں اندازے لگانا، قیاس رائیاں، تو اکثریت قیاس رائیاں کے پیچھے ہوتی ہیں، اکثریت حق کے پیچھے نہیں ہوتی۔ حق کے لیے ضروری ہے انسان کے پاس علم ہو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ حق کی پہچان اکثریت سے نہیں ہوتی، حق کی پہچان علم سے ہوتی ہے۔ آپ علم حاصل کریں، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، آپ حق کے اوپر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، محض لوگ جدھر جا رہے ہیں میں بھی ادھر جا رہا ہوں، جو جس طرح ہم کہتے ہیں ٹرینڈ چلا ہوا ہے فلاں کام کا، اس کے پیچھے چل پڑو بس، تو یہ اکثریت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اکثریت انسان کو ہدایت کی طرف نہیں لاتی۔ تو اکثریت ہونا ہدایت ہونے کی علامت نہیں ہے، ہدایت پر انسان ہوتا ہے علم کی بنیاد پہ، اکثریت کی بنیاد پر نہیں۔ تو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اے پیغمبر، یہ جو اکثریت کی باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ یضلوک عن سبیل اللہ، یہ ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یخرصون کہتے ہیں قیاس رائیاں، اندازے لگانا۔
اندازے لگا لگا کے یہ اکثریت کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، تیرا رب زیادہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کون حق پہ ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے یہ آیت دراصل انسان کے لیے تسلی ہے، ان لوگوں کے لیے جو حق پر ہیں۔ اب ایک بندہ حق پہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یار میں تو چلو صحیح کام کر رہا ہوں، یہ سارے لوگ دوسرے راستے پر چلے ہوئے ہیں، تو انسان بعض اوقات انسان کا دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں میں ہی نہ غلط ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی تجھے پہچانے یا نہ پہچانے، تو نے دین کا کام کیا، تو نے نیکی کا کام کیا، تو نے خیر کا کام کیا، تو نے کسی کی مدد کی ہے، تیری اس مدد کو، تیری اس نیکی کو، تیرے اس دین کے کام کو کوئی جانتا ہے، جانے نہیں جانتا، نہ جانے، اللہ جاننے والا ہے۔ ان ربک هو اعلم من ينزل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یہ گویا انسان کے لیے تسلی ہے، کوئی تیری قدر کرے نہ کرے، اللہ کرے۔ اللہ جانتا ہے تو حق پہ ہے، اللہ جانتا ہے تو خیر پہ ہے، تو نیکی پر ہے، تو ڈٹا رہے، تو اپنا کام کرتا رہے۔ بعض اوقات انسان ہمت ہار جاتا ہے کہ کوئی میری قدر نہیں کر رہا، میں نیکی کے کام کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، کوئی قدر نہیں کرتا، نہ کرے۔ وہ عالم بالمہتدین، اللہ جانتا ہے، تو اللہ تیری قدر کرے گا یہ کافی نہیں ہے۔ علیہ اللہ اللہ جانتا ہے، اللہ زیادہ قدر کرتا ہے بندے کی۔ تو بہرحال ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، یہ بھیڑ کس طرف جا رہی ہے اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وهو اعلم بالمہتدین، اور اللہ ہدایت والوں کو بھی زیادہ جانتا ہے۔ یہ گویا استقامت کے لیے ایک مضبوط دلیل ہے، مضبوط سہارا ہے یہ آیت کریمہ۔ صحابہ کرام اس لیے استقامت پر ڈٹے رہے تھے، حضرت بلال، آل یاسر اور دیگر صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ اس لیے استقامت پر ڈٹے رہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، یہ ہے وہ آیت کریمہ جس کا کل بھی ہم نے تذکرہ پڑھا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ حلال و حرام کا تعین اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ اکثریت نے کہہ دیا حلال تو حلال، اکثریت نے کہہ دیا حرام تو حرام۔ فرمایا نہیں، اکثریت کے کہنے پر حلال و حرام نہیں ہوگا، حلال و حرام ہوگا اللہ کے کہنے پر۔ اور پھر ساتھ ان کا وہ ایک اعتراض تھا کہ تم عبادت اللہ کی کرتے ہو، اللہ کا مارا ہوا حرام سمجھتے ہو، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا حلال سمجھتے ہو۔ اور نئے نئے مسلمان پریشان ہو جاتے تھے، یار بات تو صحیح ہے، ایک جانور خود بخود مر گیا، اس کو اللہ نے مارا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو مردار کہہ دیتے ہیں اور حرام کہہ دیتے ہیں، اور جس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں، وہ حلال ہو گیا، وہ کیسے حلال ہو گیا؟ تو یہ اعتراض کرتے تھے اسلام پہ، اور نئے نئے مسلمان بیچارے بعض اوقات پھنس بھی جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وجہ یہ ہے کہ حکم اللہ کا ہے، مارتا سبھی کو اللہ ہے، لیکن جس کو مرتے وقت گلے پر چھری چلاتے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے، مردار اس لیے حرام ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو بات تو اللہ کے نام کی ہے، جس پر اللہ کا نام ہے وہ حلال ہے۔ فَقُلُوا، کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز کھا لو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ چیز حلال ہو۔ اب حرام چیز پر، گدھے پر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے تو وہ حرام ہی ہوگا۔ تو حلال چیزیں ان پر جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو وہ حلال ہوگی۔ اب ایک معاشرہ ہے مسلم معاشرہ، جس طرح ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ ہے، اس معاشرے کا ذبیحہ حلال ہوگا، اگرچہ بعض لوگوں کے بارے میں محض شک ہو کہ پتہ نہیں وہ بلالر ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اگر تو محض شک ہے تو پھر بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نئے نئے لوگ ہیں، مسلمان ہوئے، پتہ نہیں وہ اللہ کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول پتہ نہیں وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ صحیح طرح ان پر عمل پتہ نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اب ہم کیا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تم بسم اللہ پڑھ کر کھا لو۔ تو اگر تو محض شک ہو، ہے تو سارے مسلمان ہی نا، محض شک ہے، پتہ نہیں چھری پھیرتے وقت یہ باتیں کر رہا تھا، پتہ نہیں اس نے بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اگر تو محض شک ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، لیکن اگر یقین ہے کہ یہ بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ مما ذکر اسم اللہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایک بندے پر آپ کو یقین ہے یہ بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں ہے،
جب بھی ذبح کرتا ہے تو پھر اس کا ذبیحہ وہ حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر محض شک ہے، پتہ نہیں اس نے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، جس طرح ہمارے ہاں عموماً سامنے گوشت آ جاتا ہے، پتہ نہیں اس نے ذبح کرنے والے نے بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں اگر معاشرہ مسلم ہے۔ لیکن اگر آپ غیر مسلم میں رہتے ہیں، مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، پتہ نہیں کسی کافر نے ذبح کیا ہوگا، تو پھر انسان کو جب تک یقین نہ ہو کہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح نہیں کیا گیا تب تک انسان کو نہیں کھانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔